آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاکبازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھی۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ کو لے کر چلی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی، اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے، تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔
लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं तो उनकी कूखें निकली हुई थीं और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर व बरकत नसीब हुई। हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दियार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध छुड़ाकर आपकी वालिदा के पास लाई। अब तक वो आपकी वजह से खैर व बरकत देख चुकी थी, इस वजह से चाहती थी कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए। मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप करीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीनाए मुबारक को चाक करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया, फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे, देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपनी मां के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकाम अबवा पहुंचकर इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें वहीं दफन किया गया। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए मक्के पहुंचे। उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था। आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी। वो आपकी बहुत कद्र करते, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते, अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते, इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नक्लो हरकत देखकर खुश होते। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल में आपकी निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं। अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ।
یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ذیقعد ہی کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا۔ اس عہد نامے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبد العزا، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to